السلام علیکم۔ جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جاتا ہے، آپ سب کی خدمت میں شبانہ مشتاق کا سلام پیش ہے، اور آج میں اپنے ایک افسانے کے ساتھ حاضر ہوں، اور دھیان سے سنیں، پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور اپنے پیارے پیارے سے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہمارا افسانہ کیسا لگا۔ افسانہ انا۔ نبیلہ اور شمیلہ دو سگی بہنیں تھیں، لیکن مزاج میں زمین آسمان کا فرق۔ نبیلہ شوق، چنچل اور چالاک، شمیلہ بھولی بھالی سادہ مزاج، سب سے محبت کرنے والی۔ بڑی ہونے کی وجہ سے نبیلہ کا دبدبہ بنا رہتا۔ شمیلہ نبیلہ کی ہر بات خوشی سے مان لیتی۔ نبیلہ کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، جبکہ شمیلہ ہر جگہ جانے سے انکار کر دیتی۔ ہم گھر پر ٹھیک ہیں، آپ باجی کو ساتھ لے جائیں، ہمیشہ اس طرح دامن بچا لے جاتی اور گھر میں چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ وقت گزارتی۔ آج امی کو ایک ولیمے پر جانا تھا۔ نبیلہ زور شور سے تیاری میں لگی تھی۔ وہ امی، میں کیا پہنوں؟ میرے پاس ایک بھی نیا جوڑا نہیں ہے، سب پہنے ہوئے ہیں۔ شمیلہ فوراً اپنے نئے کپڑے لیے آ گئی۔ باجی، ان میں سے کوئی پہن لیں، بالکل نئے ہیں۔ اس کا آنا جانا کہیں ہوتا نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر کپڑے نئے رکھے رہ جاتے تھے۔ کسی طرح کی چالاکی نہیں تھی، بہت صاف دل کی مالک اور بے حد معصوم تھی۔ بچپن میں ہی شمیلہ کسی بڑی دماغی بیماری کا شکار ہوئی، جس وجہ سے اس کی پڑھائی روک دی گئی۔ برسوں بعد تعلیمی سلسلہ آگے بڑھانا چاہا تو شمیلہ کو شرم آنے لگی۔ میں بڑی ہو گئی ہوں، چھوٹے کلاس چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ اور نبیلہ نے ماشاءاللہ انٹر پاس کر لیا تھا۔ نبیلہ ہر وقت اپنی شان میں رہتی اور خود کو اوروں سے بہتر گمان کرتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی۔ دونوں رخصت ہو کر اپنے اپنے سسرال پہنچ گئیں۔ دونوں ہی خوش تھیں۔ نبیلہ خود کو شمیلہ سے بہتر سمجھتی تھی، شادی کے بعد اور مغرور ہو گئی۔ سب کو اپنے سے کم سمجھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے شمیلہ کے شوہر کاشتکار تھے اور نبیلہ کے شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ شمیلہ کے شوہر اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن نہایت شریف، خوش مزاج اور محنتی انسان تھے۔ دن بھر کھیتوں کی دیکھ بھال میں گزر جاتا، زندگی پرسکون تھی۔ پھر اللہ نے دونوں بہنوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ شمیلہ کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، جبکہ نبیلہ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ شمیلہ کے شوہر نے اپنی بیٹیوں کی بہت جلد کم عمری میں شادی کر دی اور بیٹوں کا اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے، مگر ان کا دل پڑھائی میں خاص نہیں لگا، تو وہ گھر کے کام یعنی ابو جی کا ہاتھ بٹانے لگے۔ شمیلہ کے شوہر انہی دنوں بیمار رہنے لگے۔ کافی علاج ہوا، شہر کے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، لیکن چند ماہ میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باپ کے جانے کے بعد بڑے بیٹے نے گھر کی ذمہ داری بخوبی سنبھالی۔ بڑے بیٹے شاہزیب کو والد کی سبھی زمینوں اور کاروبار کا پورا علم تھا۔ ان کے والد اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کی زمینیں بہت تھیں، کچھ کھیت ایسے بھی تھے جن میں فصلیں نہیں اگائی جاتی، وہ بنجر پڑی تھیں۔ شاہزیب نے وہاں مارکیٹ بنا دی اور کچھ دکانیں فروخت کر دیں اور کچھ کرائے پر لگا دیں۔ کھیتوں سے بھی اچھی آمدنی ہوتی تھی، بچوں نے اچھی حیثیت بنا لی تھی، زندگی مزے سے چل رہی تھی۔ شمیلہ نے اپنے بیٹوں کی شادی بھی وقت سے کر دی۔ گھر میں بہویں آ گئیں، ماشاءاللہ بڑی رونقیں رہنے لگیں اور کچھ عرصے میں وہ دادی بن گئیں۔ بچوں کی گلکاریاں گونجنے لگیں۔ پھر بھی گھر بھی حویلی کے جیسا ہو گیا تھا۔ شمیلہ آج دنیا میں نہیں ہے، ایک ہنستا بستا خوشحال گھرانہ چھوڑ کر گئی ہے۔ ادھر بڑی بہن نبیلہ کے بیٹوں نے تعلیم تو حاصل کی، لیکن بہتر روزی نہیں ملی۔ نبیلہ کے شوہر ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گئے۔ گھر کی ذمہ داری بیٹوں پر آ گئی۔ ایک بیٹی کی شادی وہ اپنی زندگی میں کر گئے، باقی ذمہ داری منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ 2 بڑے بیٹے گھر کی ذمہ داری سنبھالے تھے، چھوٹے دونوں نکمے اور آوارہ تھے، انہیں کسی کی کوئی فکر نہیں، الٹے امی اور بھائیوں کو پریشان کرتے، پیسے مانگتے رہتے۔ نبیلہ نے دونوں بڑے بیٹوں کی شادی کر دی، بہویں گھر آ گئیں۔ شروع میں سب ٹھیک چلتا رہا، دھیرے دھیرے گھر میں طنز کے تیر چلنے شروع ہو گئے۔ ساس اپنی انا میں چور، ہر کام ان کی مرضی سے ہو، اور ادھر بہویں اپنے مزاج والی۔ گھر میں بات بات پر نوک جھوک، کہا سنی ہونے لگی، گھر کا ماحول بگڑنے لگا، بات گھر سے نکل کر باہر تک جانے لگی۔
आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक नहीं रहा, सब अपनी मर्जी के मालिक थे। माँ की कोई सुनने को तैयार नहीं था। घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, धीरे धीरे खंडर हो रहा था। घर में पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं था। दोनों बड़े बेटों ने अपने अपने अलग घर बना लिए थे। जैसे तैसे छोटी बेटी की शादी कर दी गई और दोनों छोटे बेटों में मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी, इसलिए उनकी शादी के बारे में सोचा नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि छोटे बेटे ने अपनी मर्जी से एक लड़की से शादी कर ली। घर में बहुत हंगामा हुआ और फिर कुछ दिनों बाद सब रफा दफा हो गया। घर पूरी तरह से बिखर चुका था, सब अपना अपना सोच रहे थे। दोनों छोटे बेटों ने घर बेचने की जिद की। रोजाना की लड़ाई झगड़े से तंग आकर नबीला ने घर बेचने की हामी भर दी। फिर क्या था, आनन फानन घर बिक गया। घर का सामान कोई बहू रखने को तैयार नहीं, सारी गृहस्थी बर्बाद हो रही थी। अपना अपना सामान अपने घरों में सज गया। अम्मी के सामान की कोई वक़्त नहीं, सब अपने हिस्से की रकम लेकर मगन थे। अब नबीला किधर जाए, उनकी हुक्मरानी खत्म हो गई। नबीला बेगम अपनी शान और अन्ना की कहाँ तलाश करें, आज खाली हाथ रह गई। आज उनका भरम टूट गया कि मैं सबसे अच्छी हूँ, मेरे इतने बेटे हैं, मेरे बेटे सबसे ज्यादा अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया। कहानी पसंद आई तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।